دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائے اور ذرا لائک اور شیئر بھی بنتا ہے دوستو۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعن أبي معاوية الفزاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت اور تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جیسے آپ کو ساری کائنات پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی اور ساری کائنات پر آپ کو منتخب کیا، اسی طرح میرے بھائیو اللہ پاک نے اس امت کو بھی تمام امتوں سے بہتر، تمام امتوں سے افضل اور تمام امتوں سے اعلیٰ امت بنایا۔ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم سب سے بڑھیا امت ہو اور سب سے بہتر امت ہو، جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں ان میں تمہیں اللہ پاک نے سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا ہے۔ اب میرے بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فضیلت کیوں دی گئی؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ فضیلت ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ میرے بھائیو، کسی چیز کی بھی فضیلت اور کسی چیز کی بھی قیمت جو لگتی ہے وہ اس کے کسی صفت پر لگتی ہے، کسی عہدے پر لگتی ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے نبوت والا کام عطا فرمایا، اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والی محنت عطا فرمائی، اور اس امت کے مقدر میں اللہ پاک نے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر سارے عالم میں ہدایت کے پیغام کو پہنچانا، اور سارے عالم میں در بدر پھرنا، ٹھوکریں کھانا، اور بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کرنا، اور ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرنا، اور اپنے وطن سے دور ہو کر میرے بھائیو غریب الوطنی کی پردیس کی موت مرنا، اور اس کے لیے بھوک پیاس کی حالت میں چلنا، اس امت کی شان بنایا کہ یہ امت نبیوں کی شان کی طرح میرے دین کو لے کر
در بدر پھرے گی اور ٹھوکریں کھائے گی اور میرے نام کی طرف دعوت دے گی اور میری طرف پکارے گی، اس پر میں اس امت کو سارے عالم کا سردار بنا رہا ہوں۔ چنانچہ جب ربیعی بن عامر نے پوچھا کہ تم سے رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں، کیا تمہیں بھوک نے نکالا ہے یا تمہیں ملک نے نکالا ہے یا تمہیں مال نے نکالا ہے، کس چیز کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ پیسہ چاہتے ہو تو دیتے ہیں، ملک چاہتے ہو تو جتنا فتح کر چکے ہو یہی لے لو، واپس چلے جاؤ، تمہارے امیر کو دگنا دے دیں گے، تمہیں بھی اتنا دے دیں گے، کپڑے بھی دے دیں گے، اب تم واپس چلے جاؤ اور اسی پر اکتفا کر لو۔ حضرت ربیع بن عامر کو اللہ جزائے خیر دے، میرے بھائیو اللہ تمام صحابہ کو جزائے خیر دے، جو بیوی بچوں کی جدائیاں اور ماں باپ کی جدائیاں اور کاروبار کی جدائیاں اور اپنی ذات کی قربانیاں اور اپنے جذبات کی قربانیاں اور اپنے احساسات کی قربانیاں اور اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر ساری امت کو قیامت تک کے لیے بتا گئے کہ دین کا کام اس طرح پر کیا جاتا ہے۔ بوڑھے بھی کر کے دکھا گئے، جوان بھی کر کے دکھا گئے، شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، غیر شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، اور میرے بھائیوں بچے بھی کر کے دکھا گئے، اور عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور بوڑھی عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور جوان بھی کر کے دکھا گئیں کہ دنیا میں دین کو اس طرح پر زندہ کیا جاتا ہے اور اپنے جذبات کو اس طرح پر پیسا جاتا ہے اور اپنے احساسات کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ ہم قیامت تک کے لیے تمہیں نمونہ دے کر جا رہے ہیں، اب تمہارے لیے حجت باقی نہیں رہے گی کہ ہم دین کو دنیا میں کیسے پھیلاتے اور دین کا کام دنیا میں کیسے کرتے، ہمیں تو یہ معذوری تھی اور یہ معذوری تھی۔ میرے بھائیوں صحابہ نے ساری امت کو دکھلا دیا۔ حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا سن لو بھائی رستم، نہ ملک نے ہمیں نکالا نہ مال نے، ان اللہ ابتعفنا۔ بعثت کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا، بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے آیا، اور یہاں ربیع بن عامر اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس امت کے لیے بعثت کا لفظ صحابی استعمال کر رہا ہے، ان اللہ ابتعفنا، ہمیں ہمارے رب نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی پر ڈال دیں، کہ ساری کائنات کا پالنے والا ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے، نہ ملک، نہ مال، نہ زمین، نہ آسمان، نہ زراعت، نہ کاشتکاری، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ حکومت، نہ باپ پالنے والا، نہ ماں پالنے والی، نہ بھائی پالنے والا، نہ تجارت پالنے والی، تنے تنہا ایک اکیلا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ اس اللہ کے ہم داعی ہیں اور اس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں جس اللہ نے زمین کو، آسمان کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر جا کے جلوہ افروز ہوا اور دن اور رات کا نظام چلایا، اور سورج کو نکالا، رات میں چاند کو نکالا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس چاند کی منزلیں طے کی اور اس طرز پر چاند کی منزلوں کو طے کیا کہ کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی پتلا ہوتے ہوتے کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اور سورج کا نظام اس کے ساتھ چلایا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
اور ہم نے سورج کا ساتھ نظام چلایا، سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلایا۔ سورج چاند میں ٹکراؤ نہیں، سورج چاند میں اختلاف نہیں، وہ اپنے مدار پہ چلایا، چاند اپنے مدار پہ چلایا، ان کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، کبھی سورج کے ڈوبنے میں طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی چاند کے نکلنے اور طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی ستاروں کے چمکنے اور ماند پڑنے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی۔ میں تنے تنہا چلا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، مسلمان اللہ کا سفیر تھا، یہ تجارت کا سفیر نہیں تھا کہ اپنی تجارت کی شہرت کرتا اور اپنے زراعت کی شہرت کرتا اور اپنی حکومت کی شہرت کرتا۔ ربعی کا بول دیکھو، اللہ ربعی کو جزائے خیر دے، جو ساری امت کو مقصد بتا کے جا رہا ہے۔ کیوں آئے ہو اس دنیا میں؟ کس لیے بھیجے گئے ہو اس دنیا میں؟ نہ تم کاشتکار بن کے آئے، نہ تم تاجر بن کے آئے، نہ تم حاکم بن کے آئے۔ ارے تم تو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہو، اور اپنی گردنوں کو بھی اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہو کہ ہمارا مالک اور خالق اور رازق اور معز اور مذل اور محیی اور ممیت اور رزاق ایک اکیلا تنہا اللہ ہے، جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سورج کو بیچ میں کھڑا کر دے، رات نہیں آ سکتی، رات کو بیچ میں کھڑا کر دے، دن نہیں نکل سکتا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہارا رب رات کو کھڑا کر دے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رات کو کھڑا کر دے گا، سورج کو کہا جائے گا مت نکلو، رات کو کہا جائے گا مت ڈھل، تیری تاریکی چلتی رہے۔ ساری کائنات کی طاقت آج سورج کو نہیں نکال سکتی کہ تیرے رب کا امر متوجہ ہو چکا ہے، اے رات رک جا اور اے سورج مت طلوع ہو۔ آج کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں اگر رات کو روک دوں تو کون سی طاقت ہے جو تمہارے لیے سورج کو لائے، تم دیکھ سکو۔ کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھو، کچھ تو غور کرو کہ میں تمہیں کیسی کیسی نشانیاں بتلا کے اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ میری طرف کو آؤ، ففروا الی اللہ۔ ارے میرے بندو، میری طرف کو دوڑو، ففروا الی اللہ، میری طرف کو آؤ۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا۔ اے میرے بندے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے میری عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی تو میرے سے محبت کر۔ تو کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ میں نے تجھے پروان چڑھایا، پالا پوسا جوان کیا اور رزق دیا، عقل اور فہم دی۔ اب تو بیوی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور دکان کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور کرسی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور وزارت کی خاطر تو میرے امر کو توڑتا ہے۔ میرے امر سے تجھے حکومت ملی، میرا امر تیری حکومت کو فنا کے گھاٹ اتارے گا۔ میرے امر سے تجھے عزت ملی، میرا امر تجھے ذلت کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ میرے امر سے تجھے زندگی ملی، اور میرا امر تجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میرے امر سے تجھے رزق ملا، اور میرا امر تجھے بھوک کی وادیوں میں بھٹکا دے گا۔ میرے امر سے تجھے صحت ملی، اور میرا امر تجھے بیماری کی مصیبتوں میں دھکیل دے گا۔ تو کدھر کو بھاگتا ہے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے تجھے پیدا کیا، پروان چڑھایا اور سارے عالم سے بہتر بنایا، اور تجھے اس طرز پر اٹھایا اور پروان چڑھایا کہ اکلوہم فی مضاجعہم، میں تمہیں تمہاری خوابگاہوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اگر میں استحفظکم ملائکتی، اپنے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوں، اگر تمہارے حفاظت کے لیے میرے فرشتے نہ اتریں تو تمہیں ساری میری پوشیدہ بلائیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں۔ میرے فرشتے تمہاری حفاظت میں چل رہے ہیں، اور میرا غیبی نظام ہے جو تمہیں آفات سے بچا رہا ہے اور آسمانی بلاؤں سے بچا رہا ہے، چھپے ہوئے فتنوں کو تم سے دور کر رہا ہے، اور تم سے ساری بلایا کو دھکیل رہا ہے۔
پھر تم کہاں مجھے چھوڑ کے بھاگتے ہو اور میرے غیر کی طرف کو متوجہ ہوتے ہو؟ میں ہی اکیلا ہوں، میں ہی تنہا ہوں، الصمد احد، میں ہی اکیلا، لا ند، کوئی میری مثال نہیں، کوئی میرا بدل نہیں، لا مثل، کوئی مثال نہیں، لا شبیہ، کوئی میرے مشابہ نہیں، لا ضد، کوئی میرا مقابل نہیں، کوئی میرے سامنے نہیں آ سکتا، میں ہی اکیلا تنہا ہوں جو تجھے عدم سے وجود میں دے رہا ہوں۔ سوچ تو صحیح تو کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب تیرا نہ زمینوں میں ذکر تھا نہ آسمان میں ذکر تھا، میں نے زمین آسمان کی چکی کو چلایا، سورج چاند کی گردش کو چلایا اور تجھے مٹی میں سے نطفہ بنایا، من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر تجھے نطفہ بنا کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر تجھے خون سے بدلا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر تجھے لوتھڑے سے بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر تجھے ہڈیوں سے بدلا، فکسونا العظام لحما، پھر تم پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تجھے ایک نئی خوبصورت شکل دی، پھر بھی تو میرے سے بھاگتا ہے۔ حالانکہ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے۔ میں موت تک تجھے مہلت دیتا چلا جاتا ہوں، موت تک تجھے ڈھیل دیتا جاتا ہوں، آج آ جائے، آج آ جائے، آج آ جائے۔ میں تو تیری رحمت، اللہ اکبر، میرے بنائے ہوئے سمندروں میں تو جوش اٹھتا ہے اور میری زمین میں زلزلے آتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، زمین پھٹنے کو ہوتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جاتے ہیں جب تم میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ہوں یمسک السماوات والارض ان تزولا، جو زمین آسمان کو گرنے سے روک لیتا ہوں کہ نہیں ابھی مت گرو، تجھے گرانا ہے، ابھی مت گر، میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا منتظر ہوں۔ سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر میں جوش آتا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں۔ پشاور میں بیٹھی ہوئی نافرمانی، رات کے اندھیرے میں کیا ہوا جرم سمندر تک پہنچ رہا ہے اور اس پر بھی اس کی نحوست گر رہی ہے اور سمندر میں غیظ و غضب اٹھ رہا ہے کہ اے میرے رب اجازت دے ان سب کو غرق کر دوں۔ سمندر ہم سے دور، زمین ہمارے نیچے، والارض تستاذن، زمین اجازت مانگتی ہے، ان تبتلع ابن آدم، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے اس نافرمان آدم کی اولاد کو کھڑے کھڑے کو نگل جاؤں، نشان مٹا دوں۔ اور اللہ نے بازوں کو حکم دیا اے زمین نگل جا، اور زمین نے پکڑا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میں نے زمین میں دھنسایا ہے، کسی پر میرا امر آیا